کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ جمعے کا بھی مبارک دن ہے اور خاص انوار و تجلیات بھی آج کے دن برستی ہیں۔ دیکھیں، کل میں نے بات یہ بیان کی تھی، ہمارے معاشرے کے اندر طلاقوں کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ چند وجوہات جو میں نے کل بیان کی تھی کہ عورت کے معاملات میں اس کے گھر والوں کی بڑی مداخلت رہتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ عورت کو کئی دفعہ اپنی نوکری پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے تو وہ شوہر کو تانے دیتی ہے جو طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کی تربیت نہیں ہوتی، بد زبان ہوتی، بات بات پہ طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، فرمایا جو عورت بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے، کوئی وجہ بھی نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ، اس پہ اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ پا سکتی جو بغیر وجہ کے طلاق کی ڈیمانڈ کرے۔ آج 2-4 نہیں، کچھ 5-7 مسئلے صرف موٹے موٹے بیان کرنے طلاق کے۔ ایک تو بات یاد رکھیں، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ سنجیدگی کی حالت میں بھی کہی جائیں، سنجیدہ ہو کے، پھر بھی نافذ ہو جاتی، اور اگر مذاق میں کہیں جائیں پھر بھی نافذ ہو جاتی۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، اور ایک عتق یعنی آزادی۔ غلاموں والا آزادی والا معاملہ تو ہو گیا کلیئر، اب وہ دور نہیں رہا، پیچھے رہ گیا نکاح اور طلاق۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے جہاں پہ ڈرامے فلمیں معاذ اللہ پاکستانیوں نے بنائی نا، وہاں ہم نے مذاق میں اندر نکاح اور طلاق کو بھی شامل کر دیا۔ اب ڈرامہ چلتا ہے، اس میں جھوٹا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ ایچو ڈرامہ نا جی، ڈرامہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ڈرامے بازیوں والا کام ہے۔ تو ڈرامے میں جو نکاح ہوتا ہے وہ حقیقت میں نافذ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مذاق میں بھی کیا، لیکن مذاق بھی اس کا سنجیدگی میں ہوگا۔ اسی طرح اگر ڈرامے میں 2 میاں بیوی کو کردار ادا کر رہے ہیں، ہے میاں بیوی نے، لیکن ڈرامے چاہیے نہ کہتا کہ طلاق دے چھڑی، تو اب ان کی طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے طلاق والا لفظ بڑا حساس ہے۔ یہ کوئی کلی جوٹے کی بحث نہیں کہ میاں بیوی بہ کے کہنا میں کلی جوٹا کھیلنے تے اج طلاق کھیل لیں، ایسا نہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، پچھلی مسجد میں ہوتا تھا تو وہاں ایک مسئلہ آیا میرے پاس، تو بندہ تیل ایجنسی تھی اس کی، تو اس کا دوست تھا باہر کے ملک ہوتا تھا، تو اس نے نا اپنی بیوی سے کوئی چیز مانگی، نوجوان تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ حساس ہونے کا دین میں سنجیدہ رہا کریں، دین کوئی شغل میلے کا نام نہیں، جب مرضی جس کا مرضی کوئی مرضی احکام اٹھا کے آپ مذاق بنا لے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین کے معاملے میں سنجیدہ، باقی محبت پیار اپنی جگہ ہے۔ اس نے کیا کیا قاری صاحب، اس نے نا وہ کوئی چیز دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کی سکرین پہ، تو اس کی بیوی نے آ کے نا اس کو جو چیز اس نے مانگی تھی پکڑائی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ نہیں تھا، وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا انداز نہ تبدیل کر کے نا شوہر کو ڈانٹا نا محبت والے پیار میں، تو اس نے اپنے منہ سے کہا ایسے ہاتھ کر کے، اس نے اشارہ بھی بتایا کہ اس نے ایسے ہاتھ کر کے کہا تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔
کہا شغل میں، کہا اس نے شغل میں کہا، سنجیدہ ہو کے نہیں کہا، پیار میں کہہ دیا۔ بعد میں انہوں نے بڑے فتوے لیے، لیکن فتویٰ ان کا یہی تھا اہل سنت کا۔ پھر وہ ادارات المصطفیٰ گئے، دعوت اسلامی والوں کے پاس گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطہ کیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، بڈھی ہتھوں گوا لئی انہیں۔ طلاق واقع ہو گئی تھی اور 3 ہی واقع ہوئی تھی۔ تو طلاق کا لفظ ایسے ہے کہ مذاق میں بھی اگر کوئی بندہ طلاق دے گا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ مفتی افضل صاحب اتاری صاحب ہمارے، ان کے پاس بھی جب میں، وہ ناظم تھے ہمارے پرنسپل صاحب کا، تو ان کے پاس بھی ہمارے پڑھتے ہوئے ایک مسئلہ آیا تھا، موڑ امن آباد کا بندہ تھا، تو وہ بھی ایسے ہی کر بیٹھا۔ تو طلاق اس نے مذاق میں ہی دی، لیکن طلاق نافذ، بولو تے صحیح یار، طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی، اس لیے شادی شدہ جوڑے کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ ذہن سے نکال دے۔ اگر اپنا پیار بچانا ہے تو مذاق کرنے واسطے، پیار کرنے واسطے بتھیریاں چیزاں نے۔ طلاق والے لفظ کو ہی طلاق دے دے، طلاق والے لفظ کو ہی طلاق دے دے، اسے ذہن میں کبھی لانا ہی نہیں، تصور میں بھی نہیں لانا۔ پھر ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ بھی ہے، او جی میں اپنی بیوی دے سامنے نہیں آکھیا، میں تے فون تے دیتی، میری تے بڈھی نے ریجیکٹ کر چھڑی، انہیں وصول نہیں کیتی۔ یہ 5-7 بہانے ہم نے بڑے پکے رٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ایک مسئلہ بڑا قابل غور یاد رکھے، طلاق میں ہمیشہ خاوند کا اعتبار ہے۔ بیوی چاہے لاکھ دفعہ بھی کہے نا کہ مینوں انہیں طلاق دے چھڑیے، اور خاوند کہتا ہے میں نے نہیں دی یار، تو خاوند کے قول کا اعتبار ہے۔ کیوں؟ والذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاوند کے ہاتھ میں۔ تو خاوند کا اعتبار ہے۔ اب آگے سے بیوی یہ کہہ دے جی تو مینوں دیتی ہے تو میں کیڑا قبول کیتی ہے، تو بیوی کے قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ بیوی کو خبر نہ بھی نہ ہو، خالی تنہائی چ بہ کے کلیں کہہ دے کہ میں اپنی بڈھی نو طلاقاں دتیاں 3، خالی تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دے تو طلاقیں ہو جائیں گی۔ بیوی کا سامنے ہونا نہ ہونا، قبول کرنا نہ کرنا، ریجیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معنی کیا ہے؟ بندے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ۔ تو اس لیے نکاح میں یہ بات یاد رکھیں کہ مرد کے قول کا اعتبار ہے، عورت کے قول کا اعتبار نہیں۔ پھر 2 مسئلے ہو گئے نے، گندے جایا جی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے کے آندے نے وہ میں تے غصے چ طلاق دیتی، کرچ دیتی ہے غصے چ۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، میں رات کو پڑھا تھا مجمع الزوائد کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا میری امت پہ۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے اپنے امتیوں کے بارے میں، انہیں پتا تھا کون کون سے دور آئیں گے۔ وہ کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ طلاق دے کے مکر جائیں گے۔ پہلا طلاق دیتی، پھر بڈھی ہون ٹر چلیے تے بڈھی بجان واسطے یجحدو، وہ طلاق کا ہی انکار کر دیں گے، جھگڑا کریں گے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا کہ طلاق بھی دے دی اور طلاقیں 3 ہی دے دی اور بعد میں اس طلاق کا انکار کر رہا ہے تاکہ میں اپنی زوجہ کو پاس ہی رکھوں، فرمایا فاہما زانیانی، اگر وہ دونوں کٹھے رہتے ہیں 3 طلاقوں کے بعد تو وہ زانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ زانی ہے، ان کا رشتہ عقد نکاح ختم ہو چکا ہے۔ تو غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، پیار نہ کون کہندا بھائی میں اپنی بوڈی نو فارغ کیتا، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے نا جی۔ پھر غصے میں کئی بندے کہتے جی وہ میری عقل سلامت نہیں سی رہی، مینوں پتہ نہیں لگا ہے میں کہڑے جملے کہہ رہے ہیں،
یہ سب بہانے، یہ سب کیا ہیں؟ بہانے ہیں۔ ہم نے علم سیکھا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں مینوں تے پتہ ہی نہیں میں کی لفظ پیا کہنا۔ لیکن جدو دا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، انہوں بھا کے پوچھئے نا تو کیڑے لفظ آکھے نہیں، بھی اینی ہی سارے لفظ دس دے گا۔ تو یہ والا غصہ شریعت میں معتبر ایک غصہ ہوتا ہے، طلاق معتوہ کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ وہ طلاق معتوہ ہوتی ہے کہ بندہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل مغلوب ہوگی، اس بندے کی طلاق کا حکم نہیں لگتا، وہ پاگل ہو گیا، اور جس کا غصہ درمیانہ ہے اسے پتہ ہے میں جملے کون سے کہہ رہا ہوں، اور بعد میں وہ بتاتا بھی ہے کہ میں تے اے گل آکھی، انہوں یہ بھی پتہ ہے میں جملے اینجن آکھے نے، تو اس بندے کا غصہ معتبر نہیں، غصے میں ہی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات، یہ جو کورٹ والی طلاق ہوتی، یہ بھی بڑا رولا ہے ہمارے یہاں، کورٹ والی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتی ہے نا خلا لے لی، آندے جی خلا لے لی، انہوں خلا چ کی ہوندا ہے، بندے نو پتہ ہی نہیں ہوندا جنانی نے اگلی تھاں بھی بیاہ کر لیا۔ تو کورٹ والے نکاح میں دو مسئلے ہیں، ہلکا جائے چلاؤ تھوڑا جا، کورٹ والے نکاح میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، ایک ہوتا ہے خلا، کورٹ والے معاملے میں بھی بڑی چکر بازی ہیں، بیوی غلط ڈریس لکھوا دیتی خاوند کا، گورنمنٹ خط بھیجتی رہتی ہے، وہ بندے نو پہنچ دے ہی نہیں، اور 3 خط گئے اس کے بعد انہوں نے دیکھا بندہ ہے ہی نہیں، اور طلاق نامہ وہ خود ہی نافذ کر دیتے۔ بذات خود ایک طرف ون سائیڈ کا خلا نافذ نہیں ہوتا، یعنی بیوی نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا بندہ میرا حق پورا نہیں کرتا، میں اسے علیحدگی چاہتی ہوں، طلاق کا مطالبہ کر دیا کورٹ میں، بندے کو لیٹر ہی نہیں پہنچا گورنمنٹ کا، 3 لیٹر گورنمنٹ نے بھیجے لیکن نہیں پہنچے، گورنمنٹ نے خود ہی آرڈر کر دیے لو بھائی طلاق ہے تو اگوں بیاہ کر لے، تو ایسی عورت کو طلاق نہیں ہوتی، وہ عورت اگلی جگہ نکاح کرے گی تو نکاح کرنا اس کا حرام ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں عورت مرد کورٹ میں آتا ہے، آ کے وہ طلاق نامہ خلا نامہ پڑھتا ہے، پڑھ کے اس کے اوپر سائن کرتا ہے، اب اس کے سائن کرنا یہ معتبر ہوں گے، اب وہ خلا جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، اور اگر جب تک مرد نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا، پھر طلاق نہیں نافذ ہوگی۔ اب آپ کہیں گے یار قاری صاحب اے تے مسئلہ بڑا عجیب ہے، تے جے بندہ ہی ڈرامے بازیاں کرے، انہوں پتہ بھی مینوں عدالت بلا رہی اور میری بندی بھی نہیں پئی، آئی صاحب مینوں پتہ بھی ہے کہ عدالت بلا رہی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میری بیوی مطالبہ طلاق بھی کر رہی، وہ جاتا ہی نہیں، تو اب کیا کرے؟ اب قانون اپنا راستہ اختیار کرے کہ اس کو پکڑ کے لائے اور اس کو جبرن اس کو مجبور کرے کہ یہ کام تم کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا جی، ایک بندے نے کسی دے پیسے دینے ہون تے نہ دے تے وہ کیس کر دیندا ہے، تے عدالت اپنے پلیوں تے نہیں نہ دیندی، کال دیے نا ڈالا پھڑ کے لیا انہوں پیسے کیوں نہیں دیندہ، تو اس معاملے میں بھی پھر یہی ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، فتاوی رضویہ کی 12ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ تحصیلدار تھانے دار کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، طلاق اس نے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس نے ہی دینی، اس لیے کورٹ والی ون سائیڈ والی طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ساری زندگی آپ نے مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، جب تک شوہر آ کے سائن نہ کرے یا زبان سے اقرار نہ کرے کہ میں نے اس کو فارغ کر دی۔ پھر ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق، بندے شراب پیتی تو طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ تو نشے کی حالت میں طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو سزا کے طور پہ اس کی طلاق نافذ ہو جائے گی کہ کیوں تو شراب پیتی، زجرن اس کی طلاق نافذ ہو جائے گی۔ ہاں اس نے کوئی دوائی کھائی، عثمان صاحب اس نے
کو دوائی کھائی، اس کی عقل چلی گئی، دوائی کھائی، دوائی میں نشہ ہی اتنا تھا کہ اس کی عقل ہی چلی گئی، اور اس نے اسی دوائی میں ہی کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ اور بندہ نشہ کر کے آیا، ٹیکے لا کے آیا، شراب پی کے آیا، اور گھر آ کے افراتفری، ماں کو بھی گالیاں، بہن کو بھی گالیاں، بیوی کو بھی طلاق، تو اب شریعت نے سزا کے طور پہ یہ کہا ہے کہ اس کی طلاق نافذ ہو جائے گی، تاکہ ساری زندگی اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا۔ یہ شریعت کی طرف سے اس کو ایک زجرن تبیہ کی گئی ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا طلاق کے فیصلے غلط بندوں سے کراتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ سارے شادی شدہ اکثر بیٹھے، میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کو تم سیدھا نہیں کر سکتے، سیدھا کرو گے تو تم توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق ہے، اس لیے جیسی بھی ہو نا اس کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا ہے۔ خامد کو چاہیے، میں اکثر کہتا ہوں جڑا سیاںا بندہ ہوتا نا بیبیاں نو متھا نہیں لاندا، کیونکہ اسے پتہ ہے یار یہ ناقص العقل ہے، یہ 2 منٹ میں ویسی ہو جاتی ہے، جملہ سختی ہے، 2 منٹ میں نہ شکری پہ اتر جاتی، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ تو نبی پاک نے جب کہہ دیا عورت ناقص العقل ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ یار چلو اس کے 100% کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی، تو مرد کو بھی چاہیے عورت کی اچھی خامیوں کے اوپر نظر رکھے، بری خامیوں کو چھوڑ دے اور اسے نبھانا سیکھے۔ طلاق والا معاملہ تو بڑا آگے جا کے آتا ہے نا، جب گزارا ہی نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا مسئلہ شرعی بن گیا کہ او مرد بد عقیدہ نکل آیا ہے یا عورت بد عقیدہ نکل آئی، پھر تو وہ مسئلہ اور ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہو جاتا ہے، یا مرد ہی نامرد ہے، وہ عورت کے حقوق ہی نہیں پورے کر سکتا، تو اب عورت بیچاری کیا کرے، اس نے خلع ہی لینی ہے نا جی۔ تو یہ ایک الگ مسئلے ہیں، لیکن جو ہے بلا وجہ طلاق دینی چاہیے نہیں تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب سے زیادہ غضبناک معاملہ طلاق والے، کہ اللہ تعالیٰ ہے تو طلاق دینا حلال ہی، لیکن غضبناک معاملہ کہ اللہ اس معاملے پر شدید غضب فرماتا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب والا معاملہ طلاق ہے۔ پھر اب یہ آخری مسئلہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اجازت عطا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے تو کیا وہ 3 ایک ہوگی کہ 3 ہی ہوگی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وہابیوں کے نزدیک 1000 طلاقیں بھی ایک مجلس میں کوئی دے دے آندے نے 1 ہی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ایک قاری صاحب اجماعی مسئلہ ہے۔ 4 جو امام ہے نا مشہور، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، چاروں کے نزدیک، یاسر بھائی چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں تو 3 ہی ہوتی، اختلاف کسی کا ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا جی، اس کے اوپر بڑے سارے علماء نے کتابیں لکھی۔ اب میں یہ باز چھیڑنا نہیں چاہتا، نہیں تو بڑی لمبی ہو جائے، میں پڑھ کے ضرور آیا ہوں۔ دعوت ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں اہل وہابیہ کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو نبی پاک نے 1 طلاق شمار کیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں، وہ لفظ طلاق کا طلاق بتہ آیا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن نبی پاک کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت نبی پاک کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک اس اعتبار سے شمار کیا جاتا تھا کہ وہ جو طلاق کہنے والا بندہ ہوتا تھا نا، وہ لفظ بولتا تھا بتہ کا، اور بتہ میں طلاق 1 بھی آتی تھی 3 بھی آتی تھی، دونوں احتمال تھے۔ تو نبی پاک پوچھتے تھے کہ تمہاری نیت 1 کی ہے
یا 3 کی ہے. اب ایک بندہ کہہ صراحتاً 3 دفعہ کہہ رہا ہے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس میں کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. دیکھو نا جی، ایک مجلس لگی ہوئے تے استاد میں ہوا تے میں اپنے شاگردوں کو 50 کو چپیڑا مار کے کہاں ایک مجلس ایک ہی ہوندی. انہیں کہنا استاد جی کی پہ کر دیو، 3-4 مار لیاں جے تے 50 ٹھوک کے آندے ایک مجلس جنیاں مرضی مارو ایک ہی ہوندی. ایسے تو نہیں نہ ہوتا. ایک مجلس میں اگر 3 تھپڑ ماریں گے تو 3 ہی ہوں گے. 3 تھپڑوں کو ایک تھپڑ جو کہے گا بیوقوف ہو یار تم. تو اس لیے طلاق ثلاثہ والا مسئلہ بڑا حساس ہے. ہمارے سنی بڑے بڑے کٹر طلاقیں 3 دے کے بھاگتے. میں اکثر نمازیوں کو کہتا ہوں یار اسی ٹیکہ لوانا ہے نا موچی کو نہیں جاندے، ڈاکٹر کو جاننے ہیں نا جی. تے جے کپڑے سوانے نے تے پھر درزی کو جاواں گے، ڈاکٹر کو نہیں جاواں گے. ہمیں خود ہی آپ مثال دیتے ہو جس کا کام اسی کو ساجے. تو خود ہی جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو اس مسئلے کی صحیح تفسیر ہی نہیں پتہ. اور پنچایت والا رولا چل گیا، پنچایت باؤ جی پنچایت باؤ. پنچایت والوں 6 کلمے نہیں آتے، انہوں کو تو طلاق دا فیصلہ کرا رہے. پنچایت باؤ جی 3 طلاقاں ہو گیا، نہیں جی صلح کرا دے بس صلح ہوگی. اور ہر مولوی کو بھی طلاق کا مسئلہ نہ پوچھا کرے. طلاق کا مسئلہ بڑا حساس ہے. قبلہ قاری صاحب میں آپ کو ایک تھوڑی سی دکھ والی بات بھی سناؤں. میں جانتا ہوں خیالی میں ایک مولانا، ان سے کسی نے پوچھا نا روزے کا کفارہ پوچھا. انہاں کہا مسجد چ ٹوٹی لا دے 60 بندے پانی پی لین دے تیرا کفارہ ہو جائے. تو اب ہم کیا کریں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں. جس کا کام اسی کو ساجے، جیسی عوام ویسا حکمران. تو کم از کم اہل علم لوگوں سے رابطہ کریں. اور اگر طلاق کا معاملہ ہو بھی گیا ہے 3 طلاقوں والا تو آپ مفتیان اہل سنت سے رابطہ کریں، علماء حقہ سے مسئلہ پوچھیں. آپ بھاگتی ہیں ساری زندگی ان سے اختلاف کیا، ان جتھے پھنس گئے تھے انہاں کو دوڑ گئے. یہ تو دین پھر اپنی منمانی کا ہوا نا جی، اپنی مرضی کا ہوا. جتھے پھنس گئے ادھر راہ کاٹ لی. تو کبھی بھی طلاق والی پہلی بات ہے نوبت ہی آنے نہ دے. اللہ نہ کرے کسی کا کو گھر اس طرح اجڑ گیا ہے. اللہ محفوظ رکھے، ساری بیٹیوں کے گھر آباد نے. ہماری دعا ہی یہ ہے طلاق والا لفظ آنے ہی نہ دے. پیار محبت سے صلح والا معاملہ رکھیں. آ جائے تو پھر زیادہ سے زیادہ 1 طلاق دیں. بڑی بھی مجبوری بن گئی ہے نا 1 طلاق دیں. ساڈے بندے آنے نے 3 تو تھلے دے ہی گزارا ہی نہیں ہوتا. حالانکہ 1 طلاق سے بھی بھائی یاسین صاحب کام چل جاتا ہے. ایک بندہ کسی کو 1 طلاق دیتا ہے نا جی، تو جب اس نے عدت پوری کر لی، اس نے رجوع ہی نہیں کیا، مرد نے عدت بھی گزر گئی. جب عدت گزر گئی تو دونوں کا نکاح ختم ہو گیا. اب ساری زندگی 10 سال بعد بھی وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں نا، بغیر حلالے کے وہ کر سکتے ہیں. بڑا اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. بڑی بھی مجبوری بن گئی، تسی نہیں نار رہنا تو 1 طلاق دے کے فارغ کر دیں. وہ اپنی راہ لے لے، عدت پوری ہوگی وہ اپنی راہ لے لے، تم اپنی راہ لے لو. 1 طلاق کے لفظ سے 1 طلاق دے دے. طلاق بائنہ ہو جاتی جب عدت گزر جائے. جب 1 طلاق ہو گئی، اس کی 3 حیض عدت تھی یا جتنی وہ بنتی تھی وہ بن گئی، تو دونوں اپنی راہ لے لے. وہ ادھر ہو گیا وہ ادھر ہو گیا. ساری زندگی 10 سال گزر گئے، 5 سال ادھر کیا ہوتا ہے 3 طلاقاں سی دینے ہاں تے مہینہ نہیں لنگتا تے پھر رونے ہاں. جنانی بھی بسترے چ منہ دے کے روندی ہے تے بندہ بھی بسترے چ منہ دے کے روندا ہے. تے پہلا انہاں دی عقل نہیں سلامت ہوندی. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پکیزہ ہے. کوئی تھوڑی سی انبن ہو جائے وہ وقتی طور پہ ہی ہوتی، تو غصے میں تو ویسے ہی شیطان جو ہے پورا زور لگاتا ہے. میں ایک واقعہ پڑھنا پیا ہاں جدوں میں تیاری پیا کرنا تے شیطان نہ پانی اتے تخت لاندا ہے تے ساری اپنی ذریت نو اولاد نو حکم دیندا جاؤ زمین چ فساد کرو. تو شیطان سب سے زیادہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ تو دو فرداں دے درمیان جدائی نہیں کرائی،
تو دو خاندانوں نو توڑ کے رکھ چھڑے، کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے دو خاندان ٹوٹ جاتے، تو یہ شیطانی عمل ہے کہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس سے۔ مہربانی کریں، اہم ترین ریکویسٹ ہے، کوئی طلاق والا مسئلہ ہے نہ وکیلاں کو جانا ہے نہ پنچایت بانی، کتے جانا ہے؟ علماء اہل سنت کو جانا، اور کتے نہیں جانا۔ جڑا بھی کوئی معاملہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ ویسے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، طلاق ثلاثہ کا تحقیقی جائزہ، 90 صفحوں کی کتاب ہے، بڑی پیاری۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی محمد انس رضا قادری صاحب، انہوں نے ہر بات باحوالہ بڑی آسان کر کے اس میں لکھی، جتنے بھی اعتراض ہیں وہ سارے ان کے بڑے مدلل جواب لکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مطالعہ کا شوق رکھتا ہے یہ کتاب پڑھے، انشاءاللہ اس پہ حق واضح ہو جائے۔ اس طرح دعوت اسلامی نے بھی 5 صفحوں کا پورا ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ طلاق ثلاثہ نافذ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کا بھی ایک رسالہ ہے طلاق ثلاثہ کا شرعی حکم، وہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے، انہوں نے بڑی دلیلیں دی اس میں کہ طلاق ثلاثہ نافذ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ 3 طلاقاں دے کے تے بندہ کہے ایک، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک اختلاف ہی نہیں، یہ اجماع امت ہو گیا اس مسئلے پر۔ صرف ایک طبقہ جدائی اختیار کر گیا ہے اور ان کا اس معاملے میں قول ویلڈ نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی 3 طلاقوں کے بعد جب فتویٰ غیروں سے لیتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، پنچایتوں میں فیصلے کروا کے گھر بسا لیتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے بڑے سارے معاملات، آنکھوں دیکھے ہیں۔ ہماری گلی میں کچھ لوگ رہتے ہیں، میں نے اپنے پرانے نمازیوں میں کچھ لوگ دیکھے، اور بابے کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اور خامند کہن بھی دیا میں 3 دیتیاں نے طلاقاں، اور لیکن پنچایت بیٹھی، وکیل لون صاحب کا نام ہے رحمت اللہ لون نے صلح کرا چھڑی۔ تو اب کیا ہوا؟ ہوتا کیا ہے، وہ سارا گناہ پنچایت والوں پہ بھی آ گیا، میاں بیوی پہ بھی آ گیا، حتیٰ کہ حکم یہ ہے 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی جدائی نہ اختیار کرے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دے۔ شریعت کا حکم ہے ان سے ملنا جلنا، کلام کرنا، کھانا پینا سب جدا کر دیں۔ کو تسی آرام پہ رہندے ہو، جدا ہو، ساری زندگی دنیا چ تے نہیں نہ رہنا۔ تو اس لیے سوشل بائیکاٹ ہون ساڈے کی ہوندا ہے، اور نال دے انہاں نوں مسئلہ دسن دی بجائے حضرت جی ایڈی بھی سختی کوئی نہیں ہے، اپنے کو تسی لائی ہے، ایویں تسی طلاق دے ایڈے سخت۔ بھائی یہ مسئلے شریعت کے ہیں، مولوی کے من گھڑت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے، ہمیں بھی شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنہوں کو ڈاؤٹ ہوئے نا تو پوچھ سکتا ہے، میں تہاڈا ہی امام ہاں تے تہاڈے نال ہی رہنا، اس لیے کتے باہر جا کے گل نہیں کرنی حضرت صاحب بڑیاں ڈاڈیاں گلاں شروع کر لیں، میرے نال ہی کر کے جانی، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ